بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ فقہ میں پچھلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے جو علوم الفقہ ہے، یعنی جس کو ہم فقہ کا جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز جن اسکالرز نے اب سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے بنا دیے ہوئے تھے، تو اسی کی ڈیٹیل ہم کر چکے تھے پچھلے لیکچر میں۔ اب ہم پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں، اور آج سے اب ہمارا ٹاپک شروع ہوگا سوشل سائنسز اور عبادت سے متعلق فقہی سوالات۔ اب یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو اب سے پہلے کوئی 1000 سال پہلے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے، بلکہ زیادہ تر فوکس ہمارا ان کوسچنز پہ ہوگا کہ جو آج کل ایک ماڈرن ایج جس میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس میں جتنے سوالات آپ کے ذہن میں دین سے متعلق آتے ہیں تو وہ ہمارا ٹاپک ہوگا اور آج سے شروع ہوگا۔ اور اس کے لیے پھر اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لیکچرز بنیں گے، لیکن اندازہ بس کیا جا سکتا ہے آلموسٹ 75 to 100 لیکچرز کی ضرورت ہوگی، کہ جتنے آج کل کے بڑے بڑے ایشوز اور سوالات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں، اور زیادہ تر جتنے سوالات ہیں وہ زیادہ تر سوشل سائنسز سے متعلق ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا سوشل سائنسز کیا ہوتی ہیں، کہ جس کے اندر سوشیولوجی، اکنامکس، فائنینس، بزنس ایڈمنسٹریشن، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سائیکالوجی کو بھی اگر کہہ لیجئے تو اس کا آتا ہے، تو اس میں اور بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم انفارمیشن ایج میں آ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایگریکلچرل ایج تھی، پھر اس کے بعد 1500 سی کے آس پاس کے زمانے میں انڈسٹریل ایج کا پیریڈ آیا، اس کے بعد پھر یہ 2000 کے آس پاس سے انفارمیشن ایج آئی ہے۔ تو اتنے سوالات دین سے متعلق بہت سے پیدا ہو رہے ہیں، تو اسی پہ اب ہماری ڈسکشن چلے گی۔ آئیے جناب ایک بار اصولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو اس کو بھیجتے ہوئے پھر ان سے فرمایا آپ کیسے فیصلے کریں گے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں کہ جو اسکالر تھے، یعنی سارے صحابہ کرام اسکالر نہیں تھے، کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جن میں علمی زیادہ ذوق ہوتا تھا، تو ان میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور وہ یمن کیوں گئے تھے؟ ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ، تاکہ وہاں کے لوگ ایمان لائے ہیں تو ان کے کوشچن کے آنسرز وہ لوگوں کو بتا سکیں۔ تو اب معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی آپ کیسے فیصلے کریں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اب ارشاد ہوا کہ بھی اگر کتاب اللہ میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی اس کا حکم نہ ملے تو پھر؟ تو عرض کیا کہ جی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی میں اپنا لاجیکلی سوچوں گا، اس کو بہت اچھی طرح سے محنت کر کے کہ معاملہ کیا ہے، ایشو کیا ہے، سوال کیا ہے، اس سے متعلق میں پھر اس کا جواب دوں گا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمبیسیڈر کو اس کی توفیق دی۔ ایمبیسیڈر کہہ لیں یا کنسلٹنٹ کہہ لیں، یعنی اصل میں جو عربی میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، اور عربی میں لفظ رسول کا مطلب ایمبیسیڈر یا کنسلٹنٹ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پہ یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا اپریشیٹ کیا۔ تو اسی سے یہ ایک پوری امت مسلمہ میں ایسے ہی ریسرچ کرتے آئے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو مین بڑے کوسچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہی عرض کروں گا آج کے لیکچر میں۔ اگلے لیکچر میں پھر ایک ہر کوسچن پہ ایک لیکچر کی ضرورت ہو۔ تو اب اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم فائنینس یا اکنامکس سے متعلق سوالات پہ ہم غور کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیا موجودہ دور کے تجارتی قرضوں پر
ربا کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ ربا کیا آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ربا وہ ہے کہ جس میں آپ قرض کسی کو دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قرض سے زیادہ رقم ہمیں اتنی رقم زیادہ دو. اس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہے. تو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آج کل یہ بالکل ماڈرن پیریڈ میں جو بزنس میں ہوتا ہے، لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں، تو اس میں یہ جو ربا، جو انٹرسٹ یا سود ہے، اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا آج کل؟ آپ کے ذہن میں سوال ہو اور نہیں ہو رہا تو پھر مجھے حیرت ہو، اور اگر سوال ہو رہا ہے تو پھر یہ لاجیکل ہے، ہونا چاہیے. اچھا، پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یہ مارٹگیج سود ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح لیزنگ سود پر مبنی نظام ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ مارٹگیج یا لیزنگ اگر آپ گوگل میں ہی سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک گھر لینا ہے یا گاڑی کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ بینک کو کہتے ہیں، بینک کیا کرتے ہیں کہ وہ پرچیز کر کے وہ پورا گھر آپ کو دے دیتے ہیں، جائیں جی آپ رہیں اس میں، اور اس کی جو قیمت ہے وہ اب آپ قسطوں میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب یہ اتنے پیریڈ تک ہمیں رینٹ بھی پے کرتے جائیں، جب تک آپ کی یہ پیمنٹ کمپلیٹ آپ نہیں کر لیتے، جتنی اصل پرائس اس گھر کی ہے جب تک آپ نہیں دیتے تو اس وقت تک تو یہ معاملہ جو ہے نا تب تک آپ ہمیں رینٹ دیں گے. تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یہ جو رینٹ والی بات بینک والے کہہ رہے ہیں یہ کیا سود ہے کہ یا ربا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. اچھا، پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ آپ سنتے ہیں، اسلامک بینک ہے، یہ اسلامک بینک ہے، تو یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر سچ مچ اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے تو کیسے، کس طرح؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے. پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا یہ مرابحہ جائز ہے، یعنی یہ جو جتنے اسلامک بینک ہیں تو وہ مرابحہ کرتے ہیں تو اس میں دین سے متعلق کیا احکامات ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا. اب مرابحہ کیا ہوتا ہے؟ سمپل ورڈ کر دیتا ہوں، اگر آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں سمپل یہ بتا دیتا ہوں. یہ بالکل وہ مارٹگیج ٹائپ کی ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے بینک کی، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک انڈسٹری کو اپنے مٹیریل کی ضرورت ہے، اب مٹیریل کیا ہے کہ فار ایگزامپل انہوں نے کچھ کاٹن وہ لینی ہوتی ہے، تو اب کاٹن کے ذریعے پھر انہوں نے دھاگا بنانا ہے اس فیکٹری نے، پھر اس کے بعد کپڑے بنانے ہیں، تو اب وہ کاٹن کے لیے ان کو وہ بینک کو کہتے ہیں، تو بینک کیا کرتا ہے کہ وہ کاٹن پرچیز کر کے ان کو دے دیتا ہے، ہاں جی آپ کریں، اور پھر وہ اس میں اس کی قیمت کچھ عرصے بعد لیتے ہیں، اور اس کی جو پرائس ہے وہ نارملی زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ویسے کیش میں اگر آپ کاٹن پرچیز کر رہے ہو تو پھر تو لیٹ سپوز 1 لاکھ میں آپ خرید لیں گے، لیکن بینک کو اگر کہیں گے تو بینک آپ کو وہ کاٹن پرچیز کر کے آپ کو دے دے گا، اور اس کے لیے پھر وہ بینک کہے گا کہ جی آپ 1.5 لاکھ روپے آ جائیں. اب آپ کے ذہن میں وہی سوال ہونا چاہیے کہ یہ بھی سود ہے کہ نہیں، ربا ہے کہ نہیں؟ یہ سوالات میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ان سب کی ریسرچ کرنی ہے، تو یہ علم فقہ کو پریکٹیکلی اپلائی آپ کر رہے ہیں. تو میں اس لیے وہی کوشچنز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پہلے ہی لیکچر میں، صرف سوالات، تاکہ آپ کے ذہن میں برین سٹارمنگ پیدا ہو جائے، آپ اس میں غور کرنے لگیں. اس کے لیے آپ اسکالرز کی بکس کو، ان کے آرٹیکلز کو پڑھیے، اس میں بھی عرض کروں گا، پھر آپ اس میں ایک ڈیسیژن لیں گے، ہاں جی یہ چیز دین کے لحاظ سے غلط ہے اور یہ درست ہے. اچھا، پھر فائنینس میں اور سوالات ہوں گے. انشورنس ہوتی ہے جیسے آج کل، کیا یہ شرعی حیثیت سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی شرعی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن اور پریکٹیکلی کروائی ہوئی ہے، جسے سنت کہتے ہیں. تو جناب کیا انشورنس اس کے لحاظ سے یہ میچ کرتی ہے انشورنس، یا اس کے خلاف ہے کچھ معاملہ؟
اچھا، پھر اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا کہ دور جدید کے کاروبار میں زکوٰۃ کے حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اطلاق کہتے ہیں اپلائی کرنے کا. اطلاق پرانی اردو میں بھی یہ لفظ ہے کہ جس کو آپ سمپلی انگلش میں کہہ لیں اپلائی، جسے آپ کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ کیا کہ آپ کے زمانے میں پروڈکشن ہوتی تھی، جو مین اکانومی چلتی تھی وہ ایگریکلچر سے ہی چلتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا کہ بھی آپ کی پروڈکشن کا جو ہے اگر اس پہ کوئی ایکسپینسز نہیں ہوئے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارش سے ہی وہ پودے بن گئے تو 10% آپ اس پہ زکوٰۃ دیں جتنی بھی پروڈکشن ہے. اور اگر آپ نے کچھ محنت کی ہے، خرچہ کیا ہے، مثلاً پانی لینے کے لیے یا کوئی اور کیمیکلز لینے کے لیے بندے نے خریدا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5% کی زکوٰۃ ان کے لیے رکھی تھی کہ بھی اتنا جتنی بھی پروڈکشن ہو اس کا 5% آپ کو زکوٰۃ دینی. تب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آج کل دور جدید میں آپ کی انڈسٹریل ایج بھی ابھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل ایج بھی جاری ہے اور اب انفارمیشن ایج بھی آ چکی ہے کہ جس میں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی بھی. مثال کے طور پہ سافٹ ویئر، ویب سائٹس، یوٹیوب، آپ اس پہ لیکچرز اگر آپ بنا رہے ہیں یا اگر آپ کوئی فلم ہی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی تو انکم آ رہی ہوگی نا. فیس بک میں آپ کچھ اگر کر رہے ہیں معاملہ تو اس سے بھی کچھ اگر آمدنی آ رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی تو کتنی ہوگی؟ یہ سوال ہونا چاہیے آپ کے ذہن. تو ابھی اس وقت آپ کی خدمت میں جواب نہیں عرض کر رہا، صرف آپ کی برین سٹارمنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس میں غور کرنے کا ایک پروسیس شروع ہو. اچھا، یہ تو اب آیا فائنینس سے متعلق. یہ سوال جو میرے ذہن میں آئے ابھی ہو سکتا ہے 10-15 آپ کے ذہن میں اور پیدا ہو جائیں، تو جتنے پیدا ہو جائیں پلیز نوٹ کرتے جائیں، کرتے چلے جائیں. اور اس کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ میری بک میں ان کے جوابات موجود ہیں. مختلف اسکالرز نے جو ریسرچ کی ہے وہ ساری کی ساری میں نے اپنی بکس میں لکھ دی ہیں. فقہ کی بکس جس کا لنک اسی لیکچر کے اینڈ میں ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے، وہاں سے آپ بکس لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر میری بک آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ انہی اسکالرز کی اصل بکس کے پورے ریفرنسز ہیں اور آپ انہی اسکالرز کی بکس کو آپ گوگل میں ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو مل جائیں گی، وہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انہی کی بکس کو پڑھ لیں. مقصد صرف یہ تاکہ آپ یہ ریسرچ کرنے کی آپ پریکٹس جیسے کرتے جائیں گے تو پھر علم الفقہ آپ کو آنے کا طریقہ آئے گا.